بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. برادران اسلام، ایک سوال یہ آیا ہے کہ کورونا وائرس کا جو انجیکشن ہے جس کو ہم لوگ ویکسین کہتے ہیں، تو یہ کورونا وائرس کا انجیکشن اور ویکسین لگانا کیسا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کورونا وائرس کے انجیکشن کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں ہیں. ایک تو بیماری سے بچاؤ کے لیے بطور ویکسین لگائی جاتی ہے کہ بھئی بیماری سے حفاظت ہو جائے، بیماری سے بچنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں. اور نمبر دو، بیمار آدمی کے علاج کے لیے بطور دوا کے استعمال کرتے ہیں کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری دور کرنے کے لیے علاج کے طور پر یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. تو یہ دو شکلیں ہو گئی، ایک تو بیماری سے بچاؤ کے لیے اور دوسری شکل بیماری کا علاج کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس سوال کے جواب میں کہ اگر کورونا وائرس کا انجیکشن بیماری سے بچاؤ کے لیے اگر لگوا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ ویکسین کہتے ہیں، تو چونکہ یہ احتیاط کے طور پر بیماری سے بچاؤ کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرما لیتے ہیں، اور یہ گویا پیشگی علاج کے طور پر ہے پہلے. تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر دین اور ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ مضر صحت نہیں ہے، کہ صحت کو نقصان نہیں ہوگا، بدن کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور تجربے سے اس کا مفید ہونا ثابت ہو جائے، فائدہ مند ہونا ثابت ہو جائے، نیز اس میں کوئی حرام یا ناپاک چیز بھی ملی ہوئی نہ ہو، تو اس کا لگانا جائز ہے. لیکن اس کے لیے کسی کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر حرام اجزاء یا ناپاک چیز ملی ہوئی ہو تو اس صورت میں پیشگی علاج کے طور پر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی لکھیے کہ اگر کورونا وائرس کا انجیکشن مریض کی دوا کے لیے ہو تو یہ بھی جائز ہے. البتہ اگر کورونا کے کسی مریض کو، بیمار کو بطور دوا کے انجیکشن لگایا جائے تو اس صورت میں اگر اس میں حرام اجزاء کی آمیزش کا یقین یا غالب گمان نہیں تو استعمال جائز ہے. لیکن اگر حرام کی آمیزش کا قرائن سے معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام اجزاء ملائے جاتے ہیں، حرام چیزوں سے تیار ہوتا ہے، تو پھر یقینی بیماری کی صورت میں اس کا استعمال اس وقت جائز ہوگا جبکہ کوئی مسلمان ماہر دیندار ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ اس بیماری کا علاج کسی بھی حلال چیز سے ممکن نہیں ہے، بلکہ یہی حرام اجزاء یہی حرام اجزاء جو ہوتے ہیں اور یہ حرام اجزاء جو اس کے اندر ملائے جاتے ہیں، تو یہ دوا ضروری بھی ہے اور تجربے سے اس کا مفید ہونا ثابت بھی ہو جائے تو مجبوراً بطور دوا اور علاج بقدر ضرورت
یہ حرام اجزاء ملی انجیکشن استعمال کی گنجائش ہوگی۔ بہرحال عزیز بھائیو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کا یہ جو انجیکشن ہے اور ویکسین ہے، اس کا لگانا جائز ہے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اس لیے کہ اسلام میں زندگی کو بڑی ترجیح دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کا اور جان کی حفاظت کا حکم فرمایا، اور اسپیشلسٹ اور ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے، یہ جو ویکسین ہے، 70% اللہ کے فضل سے بیماری کو روکتی ہے، بیماری اٹیک اور حملہ نہیں کرتی۔ اگر خدا نخواستہ بیماری لگی بھی ہو، اگر خدا نخواستہ بیماری لگی بھی تو بھی جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دیتے ہیں اور اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا ویکسین کا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے بیمار آدمی لگائے یا وہ آدمی لگائے جو بیمار نہیں ہے لیکن بیماری سے بچنے کے لیے لگا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ معلوم ہوا ویکسین کا انجیکشن لگانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں پر انسان کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جیسے آدمی کے خیال میں آتا ہے کہ انجیکشن یہ لگا دیں گے، ویکسین لگوا دیں گے تو کچھ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر انجیکشن لگانا چاہیے اور ویکسین لگانا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چونکہ انجیکشن بنانے کی عقل بھی جو دی وہ اللہ ہی نے دی، اور اللہ ہی کی طرف سے انسانوں کو عقل دی گئی، اور یہ انجیکشن اور یہ دوا ویکسین تیار ہوئی تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر یہ ویکسین لگانے میں کوئی حرج نہیں، انجیکشن لگا سکتا ہے آدمی۔ ادھر ادھر کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی یہ انجیکشن لگوایا ہے اور لگوا رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے اکابرین جیسے ہمارے علماء دیوبند ہے، انہوں نے بھی انجیکشن لگایا ہے اور اب بھی لگوا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس گنہگار نے بھی اور بندے نے بھی یہ انجیکشن لگوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کی اور پوری امت مسلمہ کی اور بلکہ تمام انسانیت کی جان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہے اس بیماری کے اندر اور اس بیماری کے اندر جو مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلینا معہم اجمعین۔